کی بشارت کو خاص پر دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دی تھی اماں نے جو پوشاک ولاد و زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. دی تھی اماں نے جو پوشاک ولاد و زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. اور دیکھیں گے مصائب کے دو چار شعر. آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی. کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. ابھی بھی شعر دیکھیں گے بطور خاص مصائب کے لیے تصور شرط ہے. میرے لاشیں کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، ارے چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن. ارے کوئی لوٹے نا، ارے کوئی لوٹے نا اسے ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. اور یہ بھی شعر دیکھیں گے بطور خاص. جب سے اکبر گئے بینائی بھی آنکھوں کی گئی، ارے لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی. ارے کرتا بے شیر کا آنکھوں سے لگا لو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. دی تھی اماں نے جو بارے دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو
أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ قصص کی آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اے پیغمبر ان کو واقعات اس سے جو گزرے ہیں جہان میں جو واقعات ہوئے ہیں انہیں لوگوں کے سامنے پیش کر فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. شاید کہ یہ یوں ہی فکر کرنے کے عادی بن جائے غور کرنے کے عادی بن جائے. اس اعتبار سے دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان باخبر ہو بے خبر نہ. اسلام کیا چاہتا ہے؟ مسلمان باخبر ہو بے خبر نہ. اور یہ ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جتنی بھی خبریں آپ تک پہنچتی ہے وہ ہوتا کچھ اور ہے اور بتایا ہوتا کچھ اور ہے. اور آج اتنی ٹیکنالوجی کو عام ہونے کے بعد بھی اکثر لوگ جو ہے پروپیگنڈے کے شکار ہو جاتے ہیں. بے خبری کے عالم میں اس کو ہادی مان لیتے ہیں جو گمراہ ہوتا ہے اور ہادی کو گمراہ مان لیتے ہیں. موسیٰ کو فرعون کی جگہ پہ مان لیتے ہیں اور فرعون کو موسیٰ کی جگہ پہ مان لیتے ہیں. آج بھی جب یہ عالم ہے تو 1400 سال پہلے جب واقعہ کربلا ہوا تھا تو اس وقت ان خبروں کا پیش کرنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ آج جب خبر بیان کرنے والوں کا حال یہ ہے، اخبار کا حال یہ ہے، میڈیا کا حال یہ ہے، تو جب آج کے زمانے میں جبکہ آج مسافرت بھی بہت زیادہ ہے، لوگ جو ہے عقل کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں، جب آج خبروں کا یہ عالم ہے تو وہ زمانہ جس میں نہ اخبار تھا، نہ کوئی خبر رساں تھا، نہ خبر ایجنسیاں موجود تھی، تو اس زمانے میں جب واقعہ کربلا ہوا تھا تو خبروں کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ ہم جانتے ہیں بہت اچھے سے. نمرود کی پوری رعایا، بابل کی پوری رعایا یہ جان چکی تھی کہ حق ابراہیم کے ساتھ ہے. کیا جان چکی تھی؟ بابل کی پوری امت کیا جان چکی تھی؟ سلطنت نمرود کی پوری رعایا یہ جان چکی تھی کہ حق کس کے ساتھ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. لیکن یہ جاننے کے باوجود بھی وہ کھڑی کس کے ساتھ تھی؟ یہ جاننے کے بعد بھی کہ حق حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے. ایسے ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعے حضرت ابراہیم کی زندگی کے ان کے سامنے پیش ہوئے، اور جہاں وہ بالکل خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ ہم غلطی پر ہیں اور حضرت ابراہیم حق پر ہیں، وہ سمجھ گئے اس بات کو. ایک تو وہی واقعہ جب یہ عید کرنے کے لیے گئے اور سارے مجسموں کو توڑ ڈالا حضرت ابراہیم نے، اور کلاڑی جو ہے بڑے مجسمے کی گردن میں ڈال دی، اور اس کے بعد انہیں بلایا گیا کہ تم نے ہمارے مجسموں کے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ کہا میں نے تو نہیں کیا. اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان کے سب سے بڑے سے پوچھ لو. جب بڑے کی طاقت اتنی کمزور ہے کہ وہ بول تک نہیں سکتا تو ان چھوٹے چھوٹوں کی طاقت کیا ہوگی؟ لیکن ساری کی ساری رعایا جاننے کے بعد، ساری مملکت جاننے کے بعد، ساری سلطنت جاننے کے بعد ایمانداری سے بتاؤ رعایا کھڑی کس کے ساتھ تھی؟ آج بھی عالم اسلام جان چکا ہے، بلکہ کونے کونے دنیا کا مسلمان جان چکا ہے کہ بے پناہ پھیلی ہوئی رقبوں میں یہ عرب سلطنتیں
ایک مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتی، اور وہ چھوٹی سی جگہ جس کے اوپر اتنے سینکشن لگے ہوئے ہیں کہ خود بھی اپنا پیٹ پالنے کے لیے دشواریاں ہو رہی ہے، مگر وہ آج بھی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ پتہ چلا یہ کربلا والوں کا مذہب ہے اور یہ سقیفہ والوں کا مذہب ہے۔ مذہب میں کوئی زیادہ فرق تھوڑا ہی ہے، کوئی دقت ہی نہیں ہے۔ وہیں جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہیں لا الہ الا اللہ ہے، جہاں محمد رسول اللہ ہے وہیں محمد رسول اللہ ہے۔ فرق کہاں آتا ہے؟ فرق یہاں آتا ہے کہ ایک رہبر وہ سکھاتا ہے کہ دیکھو ظالم کے مددگار نہ بننا، مظلوم کے مددگار بننا، اور ایک مذہب وہ سکھاتا ہے کہ جو ہو دیکھتے رہو، تمہاری نماز سلامت رہے، تمہیں کیا کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم سیکھ کیا رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہماری عقل کہاں جا رہی ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہماری بات کہاں جا رہی ہے۔ جان چکنے کے بعد بھی جو پوری کی پوری رعایا جو ہے فرعون کے ساتھ ہے، نمرود کے ساتھ ہے، اور جو بدل جاتا ہے وہ نجات یافتہ ہو جاتا ہے، جو بدل جاتا ہے وہ نجات یافتہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ فرعون کا زمانہ دیکھ لیں، فرعون کے زمانے میں بھی لوگ سمجھ چکے تھے کہ حق حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے، لیکن رعایا کس کے ساتھ کھڑی تھی؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، لوگ بات بھی اسی کی سنتے ہیں، مذہب کی بات بھی نہیں سننا چاہتے، اس لیے کہ لوگ دنیا کے اسیر ہیں، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ اور یہ بات اس وقت جب امام کہاں سے نکل رہے تھے؟ مدینے سے جب نکل رہے تھے، اس وقت امام نے ارشاد فرمائی تھی، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، جب تک دین کے نام پر ان کی دنیا سلامت رہتی ہے تو یہ دین کرتے ہیں، دین کرتے ہیں، اور جیسے ہی ان کی دنیا کو خطرہ ہوتا ہے یہ دین سے نکل کر پسر سعد کے ساتھ لگ جاتے ہیں، یزید کے ساتھ لگ جاتے ہیں، نمرود کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ ورنہ دین تو یہ سکھاتا ہے کہ ظالم کی مدد نہ کرو، دین یہی تو سکھاتا ہے۔ ایک اتنا بڑا واقعہ دنیا میں رونما ہو گیا، کتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا کہ اس سے بڑا نبی کوئی دنیا میں نہیں آیا، ہمارے نبی سے بڑا کوئی نبی کیا ہے؟ ہمارے نبی سے بڑا کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آیا۔ اللہ نے بھی سب سے بڑا نبی ہمارا نبی بنایا، سب سے عظیم نبی ہمارا نبی بنایا۔ اب پتا چلتا ہے کہ اگر ایک کسی پرائم منسٹر کے گھر میں ایک تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے تو ساری دنیا حکومتوں کو بند کر کے سوگ مناتی ہے۔ مسلمانوں تمہیں یہ خبر تک نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا، اور ہم تو اسی بات پہ لڑ رہے ہیں کہ معاملہ کیا تھا۔ کتنے بے خبر ہے مسلمان، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے۔ مسلمان اگر ہوتے تو قرآن کہتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان کے سامنے قصے بیان کیجئے شاید کہ یہ یوں ہی باخبر بن جائے۔ بے خبر ہونے کا نام مسلمان نہیں ہے، باخبر رہنے کا نام مسلمان ہے۔ بے خبر رہنے کا نام مسلمان ہے۔ بے خبری تو تھے جو خدا کو چھوڑ کے مجسموں کی پرستش کر رہے تھے، یہی تو بے خبری ہے، یہی تو غفلت ہے۔ اور پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے بے خبر کو خبردار بنایا کہ جن کے سامنے تم سجدہ کر رہے ہو وہ قابل سجدہ نہیں ہے۔ بے خبری میں لوگ پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور جب خبردار ہو جاتے ہیں تو اپنے مالک کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جو بے خبر ہوتے ہیں وہ شاہوں اور بادشاہوں کو خوش کرتے ہیں، اور جو باخبر ہوتے ہیں وہ مالک کو خوش کرتے ہیں۔ بے خبر حکومت کی تلاش میں نکلتے ہیں، باخبر خدا کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ بے خبر حکومتوں کی تلاش میں نکلتے ہیں اور باخبر خدا کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ جو بے خبر ہیں وہ بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں مدد دے دو، ہم تمہاری، اور جو باخبر ہوتے ہیں کہ ادھر کو دیکھ بھی مت لینا، اس لیے کہ ہم تم سے مدد کے امیدوار نہیں ہیں، ہم اس سے مدد چاہتے ہیں جو سب کا مددگار ہے۔ اس لیے دیکھو تو صحیح یہ بے خبر
خبر کیسے ہے؟ مکہ آج اسیر بنا ہوا ہے، مدینہ آج اسیر بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ آج غلامی میں ہے۔ اگر نہ ہوتا تو وہاں دوسروں کی آرمی لے ہو رہنے کے بعد اس بات کی دلیل ہے جس مکے میں گناہ نہیں ہو سکتا تھا وہاں ان کی ننگی عورتیں نہا رہی ہیں، اور انہوں نے اعلان کر دیا تمہارا تو مکہ بھی محفوظ نہیں ہے، تم اپنے قبلے کو کیا محفوظ کر سکتے ہو؟ مگر مسلمان سو رہا۔ ایک سلوات پڑھنا گا، اسے بیدار ہونے کے لیے یقیناً ایسی ضرورت ہے کہ یہ قرآن مجید پڑھے اور قرآن مجید کو اس کے معنی کے ساتھ پڑھے، اور یہ دیکھے کہ جن لوگوں کے جن کے دامن کردار میں اتنے گناہ ہو سکتے ہیں کہ عام آدمی کے دامن کردار میں اتنے گناہ نہیں ہے، کیا ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایسی آیتیں نازل ہو سکتی ہیں؟ اب ذرا آپ غور کریں، ایک اچھے انسان کو برا بنانے کے لیے نہ جانے کتنے روپے پہ مثلا خرچ کیے جاتے ہیں، تو اسی طرح قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کے لیے یہ آیت نازل تو ان کے لیے قرآن مجید کو بہت دقت سے پڑھیں اور قرآن مجید میں غور کریں کہ قرآن مجید کہنا کیا چاہ رہا ہے، اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اور ذرا آپ غور کریں کہ قرآن مجید کو ہم نے کیسا بنا دیا ہے مسلمانوں نے۔ بہت سارے لوگوں کے یہاں فتوے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے، خدا کی قسم، ارے مجھے پتا ہی نہیں میرے مالک نے کیا کہا، میں سب نہیں سمجھ سکتا تو جتنا سمجھ سکتا ہوں اتنا تو سمجھوں، اگر نہیں سمجھوں گا تو مجھے عقل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بس انہی کو جن کے یہاں قرآن نازل کیا تھا بس انہی کو عقل دے دیتا، مجھے جاہل بنا دیتا، مجھے بے عقل بنا دیتا۔ مگر مالک نے اگر مجھے عقل دی ہے تو چراغ بھی جتنا جلتا ہے اتنی روشنی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ بلب جتنا جلتا ہے اتنی روشنی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو مجھے جتنی عقل دی ہے میں اس عقل کی روشنی میں تو رہوں، کم سے کم چراغ بجھانے کی تو ضرورت، مگر میں اپنا چراغ بجھا دیں۔ جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آ جائے، ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک سلوات اور سلوات پڑھیں تو اس اعتبار سے ہمیں جو ہے غور و فکر کرنی چاہیے کہ غور و فکر کا نتیجہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے کہا ہے غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ اتنی ہی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان اپنی پیدائش پہ غور کرے۔ کیوں کہہ دیا قرآن مجید نے؟ بس یہ عربوں کے لیے کہہ دیا فقط، یا جہاں جہاں تک انسان بس رہا ہے؟ خود قرآن مجید میں کیا کہا؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کائنات میں انسان تیرے لیے بنایا ہے۔ مالک جب تیری بتائی ہوئی بات کا میری عقل پر یہ فتویٰ لگا دیا کہ مجھے اس کا ترجمہ پڑھنا ہی نہیں، تو تو نے کہا کیا ہے، میں سمجھوں گا کیا؟ آپ غور کریں کیسا کیسے کس اعتبار سے مسلمانوں کے درمیان میں جو ہے کیسی کیسی فکریں پیدا کی گئی، کیسے کیسے خیالات پیدا کیے گئے، کیسے کیسے الزامات لگائے گئے۔ الزامات لگانے کے اعتبار سے بے پناہ فہرست طویل ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ رسول اللہ کی مسلسل سیرت ہے کہ جب اپنے بیٹے حسین ابن علی کو دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے، یعنی یہ مسلمان رسول اللہ سے بھی زیادہ علم میں آگے بڑھ گیا، فتوے میں زیادہ بڑھ گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ جب زندہ ہے تو ہم روئے کیوں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو زندہ ہے، ارے نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، زندہ ہونے کے بعد بھی قرآن مجید کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب کو ایمانداری سے بتاؤ، حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا یوسف زندہ ہے؟ ہاں بالکل پتا ہے، قرآن مجید نے بھی کہا ہے پتا ہے، مگر کیا کہتا ہے قرآن؟ اتنا روئے اب یضت عیناہ من الحزن، ارے اتنا روئے کہ غم سے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔
یہ مسلمان کہہ رہا ہے ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو اس اعتبار سے ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ میرے اندر غور و فکر کرو. کیا کہتا ہے؟ پہلی آیت میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا کہتا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. جب ہم اس آیت کا مطلب ہی نہیں جانتے تو ہمیں کیا پتا یہ کون سی کتاب ہے. کتاب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یہدی للتی ہی اقوم. ارے یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، ہدایت کا سبب بنے. تو جب ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو ذریعہ عبادت کیسے بنے گا؟ قرآن چومنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے. جو سمجھ جاتا ہے وہ بینا ہو جاتا ہے، جو نہیں سمجھ جاتا وہ بے خبر رہ جاتا ہے. تو قرآن سمجھنے کے لیے آیا. ہم قرآن مجید کو سمجھے. قرآن مجید میں کیا کیا کہا گیا ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان نظر غور کرو. کیا کہا؟ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. جب ہم یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کی نشانی کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو ہمیں قرآن کی عظمتوں کا کیا پتا. مگر ہماری ساری طاقت اس بات پہ لگا دی جو ایک پارے کو یاد کر لے گا اسے جنت مل جائے گی. جنت قرآن کے یاد رکھنے میں نہیں ہے، اس کی بات کے ماننے میں ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. مثلا قرآن نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ہم پہ کیا الزام لگایا؟ شیعوں پہ کیا الزام لگایا؟ ان کے اوپر لعنت برس رہی ہے کہ انہیں قرآن یاد ہی نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے، ہمارے اوپر لعنت ہے کہ ہمیں قرآن یاد ہی نہیں ہو سکتا، تو ایک آیت بھی نہیں یاد ہونی چاہیے تھی. 10ویں آیت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، ابھی پڑھ دی. 10ویں آیت تو پڑھی تھی. تو اگر مجھے 10 آیت یاد ہو سکتی ہے تو 10,000 بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یاد کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن اپنی باتیں سمجھانے کے لیے آیا ہے. اس لیے کہ اگر قرآن اس میں جو ہے ڈاکٹر کی پڑھائی میں اگر وہ ساری کتاب یاد کر لے کہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے مگر اس نسخے کو نہ سمجھے کہ یہ دوائی میں کون کون سا کیمیکل ملا ہوا ہے، کس کس کام میں آئے گی یہ دوائی، ارے بھائی اس کا رٹنا کمال نہیں ہے، اس کا سمجھنا کمال ہے. اس لیے کہ بیماری جو ہے دور ہوتی ہے جب ہم دوا کے استعمال کو سمجھ جاتے ہیں. دوا کا یاد رکھنا بیماری کو دور نہیں کرتا، اس کا استعمال بیماری کو دور کرتا ہے. قرآن کا یاد کرنا بیماری کو دور نہیں کرتا، قرآن کی باتوں کو استعمال کرنا ہدایت عطا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل اس اعتبار سے ہم قرآن مجید کو دیکھیں. قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ غور کرو. قرآن کس میں غور کریں؟ ان واقعات میں غور کرو. کیسے کیسے واقعات گزرے ہیں. جناب صالح کا واقعہ بیان کیا، جناب نوح کا واقعہ بیان کیا، جناب ابراہیم کا واقعہ بیان کیا، جناب اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا. کتنی باتیں ہیں. نحن نقص علیک نبأہم بالحق. اے پیغمبر اب ہم آپ سے سچا قصہ بیان کرتے ہیں. نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. وہ کچھ ایسے جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. یہ کس کا جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ یہ کس کے بارے میں بیان کر رہا ہے. اور پھر اس کے باوجود بھی جو ہم سائنس کی کتاب ہوتی ہے وہ میتھمیٹکس کے ٹیچر سے نہیں پڑھتے، جو میتھ کی کتاب ہوتی ہے وہ سائنس کے ٹیچر سے نہیں پڑھتے، اور جو ہے مثلا کیمسٹری ہوتی ہے وہ سائنس سے نہیں پڑھتے. کیوں؟ کہ وہ اس میں ماہر ہے، وہ اس میں ماہر ہے، وہ اس میں ماہر ہے. ارے قرآن بھی اسی دروازے سے لو جس کے دروازے پہ نازل ہوا ہے. اگر ہر کسی سے لوگے تو قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. قرآن کس کے گھر میں نازل ہوا ہے؟ ہمارے نبی کے گھر میں. اور
قرآن کے نزول کو کون زیادہ جانے گا؟ نبی کی اولاد کے دوسرے. میں کہاں اس وقت مجلس پڑھ رہا ہوں، میرا بیٹا زیادہ سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگ زیادہ جانتے ہیں؟ نہیں، میرے بیٹے کو معلوم ہے کہ میں اس وقت کہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، کسی کو بھی معلوم نہیں، اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. اس لیے کہ وہ 2 منٹ میں فون کر رہا ہے، کہاں جا رہے ہو، کہاں پہنچے ہو. اس لیے کہ جس کا خون ہوتا ہے وہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے. تو نبی کہاں کیا فرما رہے ہیں، یہ نبی کی بیٹی کو زیادہ پتا ہے یا جن کا کوئی تعلق پیغمبر سے تاہی نہیں ان کو زیادہ پتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح ہے مسلمانوں، ہمیں کتنا بے خبر رکھا گیا ہے اور کب تک بے خبر رہیں گے؟ کتنے لوگوں کی خون کی ہولی کب تک کھیلی جائے گی؟ کیا ہمیں یاد نہیں کرنا چاہیے کہ ایک طرف فلسطین کو لے لیا، دوسری طرف سیریا کو لے لیا، تیسری طرف عراق کا کیا حال بنایا، اور چوتھی طرف یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ذمہ دار، ان کے سروں پہ ایسا سانپ سونگ گیا ہے کہ یہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمان اس کو نہیں کہتے جو مظلوم کی آواز پہ لبیک نہ کہے، مسلمان تو اسی کو کہتے ہیں جہاں بھی ظلم ہو، چاہے ایک جانور پہ ہی کیوں نہ ہو، مسلمان مظلوم کی مدد کے لیے پہنچے. یہی تو مسلمان ہے. اور ہم بے خبر ہیں، اور ہم نے جن پہ بھروسہ کیا تھا، جن کے گھر جن کے یہاں جا کے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ خانہ کعبہ کا طواف کر لیا بس جنت مل جائے گی، وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. گویا کہیے کہ ان کے ہاتھوں میں یہ خانہ کعبہ آج بھی اسیر ہے. خانہ کعبہ آزاد؟ خانہ کعبہ آزاد نہیں. اگر خانہ کعبہ آزاد ہوتا تو قرآن کو سمجھانے کے لیے وہاں سے درس ہوتے، ہر زبان میں بات ہوتی، مگر فکری ہی نہیں. خانہ کعبہ تو ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے ہر زبان میں بات ہونی چاہیے تھی. ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ہر زبان سے وہاں میں بات ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ایک حکومت جو اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے ساری دنیا میں اپنی ایمبیسی کھولتی ہے اور ایمبیسیڈر کو رکھتی ہے، اور ایمبیسیڈر کو رکھنے کے بعد وہاں کی زبان کے جاننے والے مترجم کو رکھتی ہے. اے بھائی تم اپنی زبان کے جاننے والے مترجم کو کیوں رکھ رہے ہو؟ کیا اسی لیے رکھ رہے ہیں جب تک وہ ہماری نہیں سمجھے گا، ہم اس کی نہیں سمجھیں گے تو تعلقات نہیں بن سکتے. ارے خانہ کعبہ تو ایسا تھا جہاں سے ہر جگہ کے لوگوں کی زبان میں قرآن کو عام ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں ہو رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے ایک بیت المقدس ہی اسیر نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ بھی اسیر ہے. ورنہ قرآن مجید کے بارے میں کریں گفتگو، کہاں نازل ہوا ہے، کیوں نازل ہوا ہے، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کیا واقعے سے تعلق نہیں رکھتے آیت؟ کیا کتنی قرآن مجید میں ایسی آیتیں ہیں جو واقعے سے تعلق رکھتی ہے کہ نہیں؟ مطلب جیسے قرآن سورہ مبارکہ ہے، مجادلے میں آیا، مجادلے میں یہ آیت ہے الم یعن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ان لوگوں پر ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ یہ خوف خدا سے ان کے دل خاشع ہو جاتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح یہ کس لیے نازل ہوئی ہے، کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، پوچھے تو صحیح. مگر کہاں؟ تو اس اعتبار سے ہمیں اچھا پھر اس کے بعد ان کے بیانات، ان کے ذمہ دار. ہم نے حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل کسی محبت میں نہیں مانا، خدا کی قسم. ہم نے ان کے علاوہ کسی کو ایسا قابل نہیں پایا، ہم نے ان کے علاوہ کسی کو ایسا قابل نہیں پایا. اگر کوئی ہو تو پیغمبر اسلام کی زندگی میں لا کے دکھائے. اور کسی کے لیے پیغمبر نے اتنی بڑی کہیں بات کہی ہو کہ پیغمبر نے کیا کہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ سب کے یہاں حدیثیں پائی جاتی ہیں، سب کے یہاں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی بیان کر رہے ہیں، نہیں، سب کے یہاں پائی جاتی ہیں. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. اور سب کے لیے لکھا ہے رضی اللہ عنہ، اور علی کے لیے لکھا ہے کرم اللہ عنہ.
ارے بتاؤ تو صحیح، یہ رضی اللہ اور کرم اللہ میں کیا فرق ہے؟ کہ رضی اللہ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے مجسمے کے سامنے سر جھکایا ہو، کرم اللہ اس کو کہتے ہیں جس کا سر غیر خدا کے سامنے کبھی نہ جھکا ہو، اسی کو تو کرم اللہ کہتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی تسلیم تو اس اعتبار سے اچھا ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام کے بعد ان لوگوں کے بیان سنیں، ان لوگوں کے بیان کیا ہے، ان لوگوں کی بات تو سنیں۔ نہج البلاغہ کے سلسلے میں ہمارے پاس ایک کتاب ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نہج البلاغہ۔ اس میں کیا ہے؟ علی کے خطبے۔ کیا ہے اس میں؟ علی کی گفتگو، اور علی کی گفتگو کو عام کیا جائے۔ اور اس کے بعد نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد یہ بتائیں کہ جنہیں اتنی بڑی بڑی حکومتیں ملی ہیں ان کے خطبات کہاں ہیں؟ انہوں نے کیا کہا ہے امت کے لیے؟ کیا پیغام چھوڑا ہے امت کے لیے؟ 25 سال خلافت میں مظہر خلافت میں موجود رہے، کچھ تو کہا ہوگا۔ جو جمعے کے خطبے دیے ہیں وہ بتائیے کہاں ہیں؟ ان کے خیالات دین کے لیے کیا تھے؟ انہوں نے آپ کے لیے پیغام کیا چھوڑا ہے؟ مگر علی کی نہج البلاغہ، ساری دنیا میں علی کی نہج البلاغہ موجود ہے۔ جو مطالعہ کرنا چاہے وہ نہج البلاغہ مطالعہ کرے۔ اور اس کے بعد آپ نہیں اور ہم نہیں بلکہ بڑے بڑے اسکالرز نے اس کو پڑھنے کے بعد کیا کہا؟ یا تو اس کے سامنے دنیا بنی ہے یا دنیا کو بنایا ہے، اس لیے کہ اتنی گہری معلومات بیان کی ہے کہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ بالکل جو بیان قرآن کا ہے وہی بیان نہج البلاغہ کا ہے۔ قرآن مجید نے جو کہا ہے وہی نہج البلاغہ میں کہا، اور یہ تو پیغمبر بھی فرما کے گئے ہیں ہماری بات قرآن سے ملتی ہو تو ہماری ہے، ورنہ اسے دیوار پہ پھینک دو، اس لیے کہ ہماری اور قرآن کی بات ایک جیسی ہے۔ گھڑی ہوئی حدیثوں کے پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ گھڑی ہوئی حدیثوں کے پکڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ گھڑی ہوئی حدیثوں کے پکڑنے کا طریقہ یہی ہے، اس لیے کہ گناہگار کا جو کلام ہوتا ہے وہ اس کی اوقات کے مطابق ہوتا ہے، نبی کا کلام ان کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ یہی سے پکڑی جاتی ہے بات یہی سے پکڑی جاتی ہے۔ مطلب میں جو کلام کروں گا وہ کچھ اور ہوگا، ایک پڑھا لکھا بہترین ڈاکٹر جو کلام کرے گا اس کی بات کچھ اور ہوگا۔ میں آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں آپ کے بارے میں کیا کہتا ہوں؟ میں آپ کا ڈاکٹر تو ہوں، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کے بارے میں؟ بس اتنا ہی کہوں گا دیکھنے کے کام آتی ہے کہ اس میں کالی سیاہی ہے، اس میں سفیدی ہے، اس کے جو ہے اوپر پلکے ہے، اس کے اوپر ابر ہے، بس اتنا ہی تو کہوں گا۔ لیکن جس نے ریسرچ کی ہے ڈاکٹر نے وہ بتائے گا اس کے اندر اتنی نسیں ہیں اور ہر نس میں اتنا پانی ہے، اور وہ پانی جب آنسو بنتا ہے تو اتنے خون کو گردش کرنا پڑتی ہے تب وہ پانی آنسو بنتا ہے۔ وہ ڈاکٹر ہی تو بتائے گا کہ اس آنکھ کے پیچھے کتنے پردے ہیں اور کتنے پردوں سے بینائی چیرتی ہوئی نکلتی ہے۔ پتہ لگا جو جتنا اوقات ہوتی ہے ویسا ہی اس کا کلام ہوتا ہے۔ تو جس کی جیسی اوقات علی کی شان کے مطابق ان کا کلام ہے، اور دوسرے کو لا کے دکھائے کہ انہوں نے کیا کہا۔ امام سجاد کی صحیفہ کاملہ ہے، صحیفہ کاملہ کو عام کیا جائے، خدا کی قسم وہ زمانے چلے گئے کہ اب جو ہے شیعہ سنی کر کے بیٹھا جائے، وہ زمانے چلے گئے، وہ اعتراضات ختم ہو گئے، لوگوں کو بے پناہ گمراہ کیا گیا دور کرنے کے لیے۔ اور اب تو سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ کتنی بڑی سیاسی مسئلہ جو ہے سیاست ہے، اور کس لیے لوگوں کو دور کیا جا رہا تھا۔ اس لیے کہ استعمار جانتا تھا اگر کسی میں حق کہنے کی صلاحیت ہے تو یہ وہی ہے جو علی کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی میں حق کہنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور آج ثابت ہو گیا کہ 57 کے 57 خاموش بیٹھے ہیں، اور ایک دوسرا فلسطین کے بارے میں بے قرار ہو کے بتا رہا ہے۔ یہ وہ ہے جس نے غدیر میں اپنے مولا کو چنا۔ یہ بے قراری کس بات کی ہے؟ پہلے دنیا نے پروپیگنڈا بتایا کہ یہ حملہ نہیں کرے گا، بس ویسا ہی کر رہا ہے۔
دوسروں کے لیے اپنے گھر کو کون برباد کر سکتا ہے؟ وہی برباد کر سکتا ہے جس نے دین غدیر سے لیا ہے۔ اسلام پر مر مٹنا ہمیں سکھایا کربلا نے۔ اسلام پہ مر مٹنا کس نے سکھایا؟ اسلام پہ مرنا، اسلام پہ مٹنا، سارے کے سارے گھر کو اسلام پہ قربان کر دینا، یہ ہمیں کربلا نے سکھایا ہے۔ لوگ ہم پہ الزام لگاتے رہ گئے کہ انہوں نے ہی قتل کیا ہے، یہی ماتم کر رہے ہیں، انہوں نے ہی قتل کیا ہے، یہی ماتم کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم ماتم کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی صبر سے بیٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ کسی نے، ایک شاعر نے بہت عمدہ کہا تھا، میری آنکھیں میرے آنسو میرا دامن تر ہوا، میری آنکھیں میرے آنسو میرا دامن تر ہوا، میرے رونے سے شکایت آپ کو کیا ہوگی؟ میری آنکھیں میرے آنسو میرا دامن تر ہوا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہا کیا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ علی نے کیا کہا ہے تو ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، اور نہج البلاغہ میں دیکھیے کیا کیا پیغام دیا ہے خدا کی قسم۔ اگر اس پیغام پر ہم توجہ کر لیں کہ پیغام کیا ہے، دوسروں کے حقوق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ نہ یہاں کوئی سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی دیوبند، کچھ نہیں، بلکہ حقوق کے بارے میں فرماتے ہیں۔ دیکھیے حقوق کیا کہتے ہیں، دوسروں کے حقوق کے بارے میں، یہ وصیت نامے کے بارے میں کہتے ہیں، میرے فرزند اپنے اور دوسروں کے درمیان ہر معاملے میں میزان اپنی ذات کو قرار دو۔ اپنے اور دوسروں کے ہر معاملے میں، چاہے دوسرا کوئی بھی ہو۔ اور اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک مجرم امام کی خدمت میں آیا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اندر آ جائیے، آپ سبھی لوگ اندر آ جائیے، جو باہر ہیں وہ اندر آ جائے، ایک صلوات پڑھے محمد۔ کیا کہا؟ اس کی وضاحت کیا ہے؟ اپنے ہر معاملے میں، اپنے اور دوسروں کے درمیان ہر معاملے میں میزان اپنی ذات کو بناؤ۔ ایک مجرم آیا، گناہگار آیا، امام نے اپنے بیٹے حسن کو جج بنایا، منصف بنایا، اور جب منصف بنایا، جج بنایا، تو ان سے فرماتے ہیں بیٹا حسن اس مجرم کی جگہ پر خود کھڑے ہو جاؤ اور اس کو اپنی جگہ پہ بٹھا دو، اب بتاؤ اس سے کیا امید رکھتے ہو؟ امام نے فرمایا بابا انصاف کی امید رکھتا ہوں۔ کہ وہ بھی تم سے انصاف کی امید لے کے آیا ہے، انصاف کی امید لے کے آیا۔ تو علی انصاف کا نام ہے، عدل و انصاف۔ کسی عالم دین نے ارشاد فرمایا دنیا کی ساری حکومت وہ ہے کہ لوگ ان کے ظلم سے ڈرے ہیں، علی کی حکومت میں لوگ ان کے عدل سے ڈرتے تھے، انصاف سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ علی انصاف پر تھے۔ اور کیسے انصاف پر تھے علی؟ کیسے انصاف پر تھے؟ کیسے انصاف پر تھے علی؟ خدا کی قسم علی ایسے انصاف پر تھے کہ قاضی شرح کی عدالت لگی ہوئی ہے اور دو فریق، ایک دوسرا اور ایک امام علی، اور قاضی شرح نے امام علی کو کنیت سے پکارا ابو الحسن، چونکہ عرب میں کنیت احترام کی وجہ ہوتی ہے، اور اس کا نام لے کے پکارا۔ امام کو یہ بات ناگوار گزری۔ کیا گزری؟ امام کو یہ بات ناگوار گزری، اور امام نے فرمایا جو حاکم، جو جج، جو منصف لفظوں میں انصاف نہیں کر سکتا وہ مقدمے میں کیا انصاف کرے گا؟ اور یہ کہتے ہوئے علی باہر نکل گئے، پہلے لفظوں میں انصاف کرنا سیکھو، پہلے لفظوں میں انصاف کرنا سیکھو، برابر سے بولو۔ تو اے میرے بیٹے کیا فرمایا؟ اے میرے فرزند جو دوسروں کے درمیان ہر معاملے میں اپنی ذات کو میزان بناؤ۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیے نصیحت کیا کرتا ہے،
جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. خدا کی قسم لائے تو صحیح کوئی دنیا ایسا کلام لے کے تو آئے. آج تو 1400 سال کے بعد بے پناہ ترقی کر لی, گھڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر نہیں, جو کہہ دیا اس لیے کہ سب کچھ بدل سکتا ہے, نہیں بدل سکتا تو ان کا فرمایا ہوا نہیں بدل سکتا. لے کے آئے جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو, اور جو اپنے لیے نہیں چاہتے وہ دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو. بہت حکمت ہے ایک ہی بات میں, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اپنے لیے پسند کرتے ہو نا کہ جنت میں جائے, دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. اپنے لیے چاہتے ہو نا کہ ہمارا گھر نہ ٹوٹے, تو دوسروں کا ٹوٹنے نہ دینا, ورنہ تمہارا ضرور ٹوٹ جائے گا. خدا کی قسم دوسروں کا ٹوٹنے نہ دینا. جب بھی کسی کے گھر پہ حملہ ہو تو آواز بلند کرنا, اس لیے کہ اگر دوسرے کا تمہارے ہوتے ہوئے دوسرے کا گھر ٹوٹ گیا تو ابھی آج ایک کا ٹوٹا ہے, کل دوسرے کا ٹوٹے گا, پرسوں تیسرے کا ٹوٹے گا, اور یوں ہی ہوتے ہوتے بنی اسرائیل فرعون کے غلام جائے. کسی کا گھر نہ ٹوٹ جائے. یہ امام فرمان ہے, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بیٹا پڑھے تو دوسرے کے بیٹے کو بھی ڈسٹرب نہ کرنا. آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بچی باحجاب بے حیا باحیا ہو تو دوسروں کے لیے بھی ایسے موقع سے ایک لفظ میں پورا دین سمو کے رکھ دیا. خدا کی قسم جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ جو اپنے لیے نہیں چاہتے اسے دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو. جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو, اسی طرح تم بھی دوسروں پہ زیادتی نہ کرنا, اس لیے کہ جب تم یہ چاہتے ہو کہ میرے اوپر زیادتی نہ ہو تو دوسروں پہ زیادتی. دیکھیے اس میں کہاں کوئی ہندو مسلم سکھ عیسائی کی بات ہے, کوئی بھی بات نہیں. حقوق تو حقوق ہے, سب کے حقوق ہیں. تو اس اعتبار سے کیا کریں, جو تم پر زیادتی نہ ہو دوسروں پر زیادتی نہ کرو. جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک ہو, یوں ہی دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. دوسروں کی جس چیز کو برا سمجھتے ہو اسے اپنے لیے بھی برا سمجھو. ایسا نہ ہو کہ جب دوسروں نے گناہ کر لیا تو وہ گناہ بہت بڑا ہے, اور جب آپ نے گناہ کر لیا تو وہ گناہ, اللہ تو بڑا کریم ہے, اللہ تو بڑا مہربان ہے. بھائی تیرے لیے اللہ مہربان نہیں ہے, خدا سب کے لیے مہربان ہے. ایک سربات پڑھ دیں. اللہ سب کے لیے مہربان ہے, مگر جب انسان خود گناہ, کیا فرمایا, جسے دوسروں کے لیے برا سمجھو اسے اپنے لیے بھی برا سمجھو. اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں, دوسروں کے لیے برا سمجھو. لوگوں کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہے اس رویے کو اپنے لیے بھی درست سمجھو. بہت بڑی بات, جو بات نہیں جانتے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ. جو بات نہیں جانتے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ. چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں ایک ایک جملے میں پورا دین, پوری حکمت. لاؤ تو کسی کو نکال کے تاریخ اسلام میں جس کے کلام میں اتنی حکمتیں ہوں. کوئی نہیں ہے علی کے جیسا جس کے کلام میں اتنی حکمتیں ہوں. انہی کے لیے پیغمبر نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابها, میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں, جو بات نہیں جانتے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ, اگرچہ تمہاری معلومات کم ہے. دوسروں کے لیے وہ بات نہ کہو جو اپنے لیے سننا پسند, دوسروں کے لیے وہ بات نہ کہو. نہج البلاغہ ہے, تقریباً 1800 پیج ہیں. میری تمنا ہے خدا کی قسم آسان الفاظ میں اس کتاب کو آپ کی خدمت میں, تمام عالم اسلام کی خدمت میں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کون سی بات ہے, سمجھنے کے لیے کیا پریشانی ہے. ایک تکلیف جب ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیعہ ہے کہ سنی, دیکھتے ہیں. ہمارے سر میں درد ہے, ارے بھائی تو دوا دے
چاہے تو سنی ہے کہ شیعہ ہو وہ الگ مسئلہ ہے، پہلے میرے درد کا، میرے سر کا درد کا علاج تو مذہب بھی ایک درد ہے بھائی، تو شیعہ یا سنی جو بھی ہوگا وہ الگ بات ہے، پہلے مجھے صحیح مذہب بتا، مذہب کیا ہے وہ بتا، صحیح کیا ہے وہ بتا، قرآن کی صحیح تفسیر کیا ہے وہ بتا۔ اور جب ہم ایک دوا کے لیے دور دور اس مرض کے ڈاکٹر کو ڈھونڈنے کے لیے دور دور چلے جاتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ یہ بدن قیمتی ہے کہ دین قیمتی ہے؟ تو جب ہم ایک بدن کے درد کے لیے دور دور چلے جاتے ہیں تو دین کے درد کے لیے کیوں نہیں ہمیں دور دور جانا چاہیے؟ جانا چاہیے، تلاش کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو مذہب کو ڈھونڈنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ کتابوں کا مطالعہ ہی آپ کو بتائے گا کہ مذہب کیا ہے۔ پڑھو، کتابیں پڑھو، کتابوں سے دور نہ جاؤ، کتابیں پڑھو جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، انہی کتابوں کو پڑھو۔ جب آپ کتابوں کو پڑھیں گے تو وہ کتاب بتائے گی کہ مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، وہی کتابیں بتائیں گی جو ہاتھ میں آپ کے، وہی پڑھو۔ اور اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ واقعی ہم کس راستے پہ چل رہے تھے اور کس راستے پہ چلنا چاہیے تھا، کس راستے پہ چل رہے تھے اور کس راستے پہ چلنا چاہیے تھا۔ اسلام کو، عالم اسلام کو اس بات سے باخبر ہو جانا چاہیے کہ امام حسین کو 3 دن کی بھوک و پیاس میں شہید کر دیا گیا۔ وہ نبی کا نواسا، وہ نبی کا نواسا، اللہ اکبر، وہ نبی کا نواسا جس کو پیغمبر اپنی زندگی میں اپنے دوش پہ سوار کرتے تھے، اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ دنیا نے سب کے سامنے ساری مسجدوں میں یہ فضائل امام حسین کے بیان کیے گئے کہ پیغمبر ان کو اپنے دوش پہ سوار کرتے تھے، اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے، پیغمبر اسلام ان کے منہ سے لیتے تھے۔ لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کس جرم میں اس نبی کے نواسے کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ کوفے والوں نے قتل کر دیا۔ اچھا تو یہ بھی بتائیے کہ جس کی حکومت تھی تو اس نے جو ہے کوفے کے گورنر کو برخاست کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی تو بتائیے، ذرا سا یہ بھی تو بتائیے کہ کوفے میں کون گورنر تھا، اور یہ بھی تو بتائیے کہ وہ گورنر کس کی طرف سے منصوب تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر تھا، اور کوفے میں کس نے معین کیا تھا یہ بھی تو بتائیے۔ مگر دنیا حقیقت کو چھپاتی ہے، اے کاش کہ دنیا حقیقت کو بیان کر دے اور یہ بتائے کہ ان ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ اگر ہماری بچیوں کے سر سے کوئی چادر چھین لیتا ہے تو جبکہ ہم گناہگار ہیں، اس لیے کہ گناہ غیرت کو کھا جاتی ہے، گناہ غیرت کو کھا جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ نبی کی بیٹیاں، نبی کی نوازیاں، ارے زینب کے سر سے ردائیں چھین لی گئی ہے۔ مسلمان اس ہوش میں کیوں نہیں آتا یہ زینب کو اسیر کرنے والے کون ہیں، یہ زینب کے سر سے ردا چھیننے والے کون ہیں؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ زینب کو اسیر کیا گیا، نبی کی نواسی جناب زینب و ام کلثوم، نبی کی بیٹیوں کو دربار میں لایا گیا۔ وہ کس کا دربار تھا؟ کون تماشا دیکھ رہا تھا؟ ارے عبید اللہ ابن زیاد کا دربار ہے، بلکہ عبید اللہ ابن زیاد نے تو یہ بھی دیکھ کے کہا اے زینب اللہ نے تمہیں کیسا ذلیل کیا ہے۔ جناب زینب نبی کی بیٹی نے، علی کی بیٹی نے، جناب زینب نے خطبہ دیتے ہوئے کہا یہ نہ سمجھنا کہ خدا نے تجھے ڈھیل دے رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھ سے راضی ہے، بلکہ خدا کچھ اختیار دے کے آزماتا ہے، جیسے فرعون کو دیا تھا، نمرود کو دیا تھا، شداد کو دیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے نبی کی بیٹی کے ساتھ، نبی کی نواسی کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کیا گیا۔ ارے پانی نہیں دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو رسن بستہ کیا گیا، ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، اور جانتے ہو سیدانیوں کے ہاتھ آگے سے نہیں باندھے گئے بلکہ پسے گردن سے باندھ دیے گئے۔ اور جب پسے گردن سے باندھے گئے تو ایک مرتبہ سید سجاد سے معلوم کیا گیا اے سید سجاد سب سے زیادہ غم کہاں پہنچ گیا؟ تو سید سجاد نے ایک ہی جملہ کہا الشام 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 الشام۔ کہا مولا شہادت تو کربلا میں ہوئی، کہا نہیں شہادت ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم موت کو ہنستے ہنستے قبول کر لیتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن میری بہنوں میری پھوپھیوں کا بے ردا ہونا، زینب کا بے پردہ دربار عام میں جانا سید سجاد کے لیے بڑا
मुश्किल था। मुसलमानों को इस वाक़े से बाखबर होना चाहिए। अला लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्याना मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी मुख्तसर इबादत को कबूल फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा, हमें कुरान मजीद पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा, दुनिया में सबसे बड़ी किताब, सबसे बड़ा इल्म हमारे पास है और इल्म ही इज्जत है। तो जब सबसे बड़ा इल्म हमारे पास है तो मालिक हम रुसवा क्यों हैं? हमें अपने इल्म पर अमल करने की तौफीक इनायत, हमें कुरान को समझने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा, तेरी तरफ से कुरान इज्जत है और इज्जत हमारे हर घर में मौजूद है, तो मुसलमान रुसवा क्यों है? परवरदिगारा, हमें हमारी रुसवाई का सबब ढूंढने की तौफीक इनायत। आका के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा। बताते चलो मोमिनो, इस गम को मनाते चलो, फर्श अज़ा मिल के बिछाते रहो, परचम अब्बास उठाते रहो, मिलके रहो मिलके चलो, ऐसा बनो ऐसा करो जैसा कि कुरान का फरमान है। हक पे जियो हक पे मरो, प्यार करो साथ रहो, कर्बो बला की यही पहचान है।